یحییٰ ابراہیم حسن سنوار، جن کو اسماعیل ہانیہ کی 7 جولائی 2024 کی شہادت کے بعد حماس کے پولیٹیکل بیورو کا اگلا چیئرمین اور حماس کا ڈیفیکٹو لیڈر مقرر کیا گیا تھا، اطلاعات کے مطابق ان کی 16 اکتوبر 2024 کو ایک اسرائیلی افواج کے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں حملے میں شہادت واقع ہو گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے نے ایک بیان میں خبر کی تصدیق کر دی ہے اور اسرائیلی انتظامیہ نے لاش کی DNA رپورٹ کے بعد یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ نے 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کا ماسٹر مائنڈ ابراہیم حسن سنوار کو قرار دیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ 7 نومبر کو اسرائیل نے غزہ شہر کو گھیرے میں لینے کے بعد دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں ایک بنکر میں سنوار کو پھنسا دیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے بعد میں دعویٰ کیا کہ وہ خان یونس میں زیر زمین بنکر میں موجود ہے۔ مبینہ طور پر اسرائیل کی طرف سے غزہ میں گرائے گئے کتابچے میں سنوار کے مقام کی معلومات فراہم کرنے والے کو $40 لاکھ کا انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج ہم یحییٰ ابراہیم حسن سنوار کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور اس کے حماس کے سربراہ بننے تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ سن 1962 میں سنوار مصر کے زیر اقتدار غزہ کے خان یونس پناہ گزین کیمپ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جنہیں 1948 کی فلسطین جنگ کے دوران اسکلان سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے غزہ کی اسلامیہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کی، جہاں انہوں نے عربی علوم میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1999 میں 2 اسرائیلی فوجیوں اور 4 فلسطینیوں کے اغوا اور قتل کے منصوبہ بندی کے الزام میں سنوار کو اسرائیل نے 4 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ اس دوران انہوں نے 22 سال عمر کی قید کاٹی، جب تک کہ اس کے دوران میں 2011 میں اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے میں 1026 دیگر افراد کے ساتھ انہیں بھی رہائی مل گئی۔ عمر قید کے دوران سنوار کو برین ٹیومر کا علاج بھی دیا گیا۔ سنوار حماس کے سیکیورٹی آپریٹرز کے شریک بانیوں میں سے ایک ہے۔ سنوار نے نومبر 21، 2011 میں سمر محمد ابو زمر سے شادی کی، جن سے ان کے 3 بچے ہیں۔ ان کی اہلیہ غزہ کی اسلامیہ یونیورسٹی سے دینیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد سنوار کو حماس کے اندر وزیر دفاع کے لیے منتخب کیا گیا۔ نومبر 2012 میں غزہ کی پٹی میں 2012 کے اسرائیلی آپریشن کے دوران سنوار نے تہران میں ایرانی پاسداران انقلاب قاسم سلیمانی سے ملاقات کی اور 2017 میں غزہ میں گروپ کے سربراہ کے طور پر منتخب ہونے کے بعد اس نے حماس اور حزب اللہ کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دیا۔ 2017 میں سنوار کو غزہ میں حماس کے رہنما کے طور پر منتخب کیا گیا اور اگلے سال پرامن مقبول مزاحمت کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کیا۔ 2018-19 غزہ سرحدی مظاہروں کی حمایت کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ وہ اسرائیل کو مٹانے کے لیے وقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فوجی تصادم کو فلسطین کو آزاد کرانے کے واحد راستے کے طور پر دیکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ طاقت سے حاصل کیا جائے، مذاکرات سے نہیں۔ یحییٰ ابراہیم حسن سنوار کا نشانہ زیادہ تر وہ فلسطینی لوگ تھے جو اسرائیلیوں کو خفیہ اطلاعات مہیا کرتے تھے۔ محمود اشتوی کی اذیت کا واقعہ اور علی دیف کی موت انہی کارروائیوں کا حصہ تھی۔ حسن سنوار کا زیادہ تر فوکس اسرائیلی افواج اور شہریوں کی یرغمالی پر تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی جنگجوؤں کو اسرائیلی قید سے رہائی دلائی جا سکے۔ یحییٰ ابراہیم حسن سنوار نے ایران کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات استوار کیے۔ 2021 میں حماس کے دوبارہ رہنما کے طور پر منتخب ہوئے۔ سنوار اسی سال اسرائیل کی جانب سے قاتلانہ حملے میں بچ گئے۔ اس وسیع پیمانے پر 2023 میں 7 اکتوبر کو حماس کی قیادت میں اسرائیل پر حملے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ یہ گروہ 2 سال سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سنوار نے حزب اللہ اور ایران کو شامل کرنے کی کوشش کی، جبکہ حیرت کے عنصر کو برقرار رکھنے کے لیے محاذ رائی سے گریز کیا۔ حماس اور عز الدین القسام بریگیڈ کو امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک نے دہشت گرد تنظیموں کا نام دیا ہے اور ستمبر 2015 میں سنوار کو خاص طور پر ریاست متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ یحییٰ ابراہیم حسن سنوار باقی حماس کے سربراہوں سے مختلف تھے کیونکہ وہ بذات خود اکثر اسرائیلی افواج کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یحییٰ ابراہیم حسن سنوار کی ہلاکت بھی اسرائیلی افواج سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ شائع ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آخری لمحات میں بھی دائیں بازو کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود بائیں بازو سے لکڑی کی مدد سے ڈرون پر